السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سب سے پہلا جو سوال لیا ہے، یہ سوال ہے قاری مشاہد الاسلام امام بلال مسجد پلکھوا کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، ہمارے بعض امیدوار اپنی طرف سے لوگوں کو دعوت وغیرہ کھلاتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی روپیہ پیسہ اپنی طرف سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، وضاحت فرما دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر ہمارے یہاں پر لوگ جو امیدوار ہوتے ہیں ان لوگوں سے دعوتیں کھاتے ہیں، مٹھائی کے ڈبے لیتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر الٹے سیدھے کام بھی ہوتے ہیں اور لوگ دعوتیں کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ عام چیز ہے، سب لوگ ان چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ چائے وغیرہ کا دور تو عام سی بات ہے، جو ان کے کاریالے ہوتے ہیں جہاں سے محنت کرتے ہیں، تو اس جگہ پر چائے وغیرہ کا، کافی وغیرہ کا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ کا انتظام، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ تو بہرحال سوال یہ آیا ہے کہ اس طرح سے امیدواروں سے الیکشن کے موقع پر اس طرح سے دعوتیں کھانا یا مٹھائی وغیرہ لینا یا اس طرح کی چیزیں لینا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ الیکشن کے موقع پر امیدوار حضرات لوگوں کو جو مٹھائیاں وغیرہ کھلاتے ہیں، دعوتیں کھلاتے ہیں اور اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں کھلاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر پیسے بھی دیتے ہیں، اور جبکہ بظاہر ان کا مقصد اس سے اپنے لیے ووٹ کی راہ کو ہموار کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف لانا ہوتا ہے اور اپنے حق میں ووٹ ڈلوانا ہوتا ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ جس کو چاہو ووٹ دو، ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں۔ بظاہر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر یہ باتیں کوئی وجود نہیں رکھتی ہیں۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے لیے ووٹوں کو ہموار کیا جائے اور ان لوگوں کو اس بات پر ترغیب دی جائے، اس بات پر ابھارا جائے کہ وہ ووٹ ہمارے حق میں ہی ڈالیں۔ جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ووٹ کی حیثیت شریعت میں ایک شہادت اور گواہی کی ہے، اور شہادت اور گواہی پر کسی بھی قسم کا کوئی معاوضہ لینا یا کسی قسم کا ہدیہ وغیرہ کچھ بھی لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے الیکشن کے موقع پر کسی امیدوار کی طرف سے کوئی مٹھائی وغیرہ لینا یا کوئی دعوت لینا یہ نہیں چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کی دعوتوں میں شریک ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے جو ائمہ مساجد ہیں یا مدارس کے جو علماء ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ تو اس طرح کی دعوتوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے بالکل دور رہیں، تاکہ وہ اس طرح کی چیزوں میں ملوث اور مبتلا نہ ہوں، کیونکہ یہ صریح طور پر اگرچہ رشوت نہ ہو مگر رشوت کا شائبہ اور شک اس کے اندر ضرور پایا جاتا ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ امیدوار کی طرف سے الیکشن میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی طرف سے لوگوں کو جو مٹھائی وغیرہ کھلائی جاتی ہے، وہ مٹھائی وغیرہ شریعت کی نظر میں بالکل غلط، ناپسندیدہ ہیں۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو امیدوار ہیں ان سے کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، بلکہ ان کو بغیر کسی کچھ ان سے لیے بغیر ووٹ جو آپ کو بہتر لگے، جو آپ کو اچھا لگے اور جو آپ کے حق میں بہتر معلوم ہو، آپ اس کے حق میں ووٹ ڈالیں، اور ووٹ ڈالنے کے بعد میں آپ اس سے پہلے یا بعد میں کسی طرح کا کوئی معاوضہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چیز بالکل غلط ہے، اور آپ یکجٹ ہو کر ووٹ ڈالیں۔ آپ ووٹ جو دیں ایک جٹ ہو کر ووٹ دیں، کیونکہ آپ کی ووٹ کی اہمیت تبھی ہوگی جب آپ ایک جٹ ہو کر ووٹ ڈالیں گے۔ یہ ہمارا جمہوری ملک ہے، ہمارا جو ملک ہے بھارت ملک، یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں پر سر گنے جاتے ہیں، یہاں پر ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس میں یہاں پر بہت بڑا ہتھیار اور بہت بڑا ادھیکار ووٹ کی شکل میں ہے۔ آپ اپنے اس ادھیکار کو اور اس حق کو اچھی طرح سے استعمال کریں، صحیح جگہ پر استعمال کریں، بھرپور استعمال کریں، تو آپ جس کو بھی ووٹ دیں ایک جٹ ہو کر ووٹ دیں۔ میں کسی کے بارے میں اپنی زبان سے اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ فلاں کو ووٹ دو اور فلاں کو مت دو، میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک مقام پر ہوں، اس مقام کے خلاف میں نہیں چل سکتا ہوں، اور اس مقام کی جو گریما ہے، اس مقام کی جو حد ہیں، اور اس مقام پر بیٹھ کر جو بولنا چاہیے اور اس مقام کی ایک لاج ہے وہ لاج رکھنی چاہیے۔ تو آپ جس کو بھی چاہیں آپ اپنا ووٹ دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ
صحیح آدمی کون ہے، اچھا اور بہتر کون ہے، آپ کے لیے بہتر کون ہے، آپ اس کو ووٹ دیں اور ووٹ دے کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، ایک جٹ ہو کر ووٹ دیں۔ امید ہے کہ آپ کی ووٹ کی اہمیت ہوگی، ووٹ بڑی اہمیت کی چیز ہے، آپ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور 50-60% نہیں بلکہ 100% لوگ ووٹ ڈالنے کی پوری کوشش کریں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔